السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ابن حبان میں یہ روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی اور وہ وقت عصر کے بعد کی ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سلف صالحات کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ سلف صالحات بیٹھ جاتی تھی اپنے خلوتوں کے اندر، سلف صالحین بیٹھ جاتے تھے مسجدوں میں۔ جمعہ کا دن خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد وہ ذکر اللہ میں، دعا میں مشغول ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اس لیے اس وقتوں کا خوب خیال رکھیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ وقت خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ جمعہ کے دن کی قبولیت والی گھڑی کے تعین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں، لہذا اس پورے دن زیادہ سے زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے درود شریف کا جمعہ کے دن بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔